بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ناظرین محترم، آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں 27 رجب المرجب. آج دو مناسبتوں سے یہ دن اہم دن ہے. ایک بعثت رسول اور دوسرے معراج پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں آج کی تقریر کا موضوع بعثت پیغمبر اور قرآن رکھنا چاہتا ہوں. خداوند عالم نے سب سے پہلی وحی جو پیغمبر پر کی وہ غار حرا میں. جبرائیل امین نے آ کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اقرا بسم ربک الذی خلق. پڑھیں اس رب کے نام سے جس نے خلق کیا ہے. یہ سورہ اقرا کی ابتدائی آیتیں ہیں جو نزول قرآن کے لحاظ سے پہلی ہیں. اس کے بعد سے پھر قرآن دھیرے دھیرے نازل ہوتا رہا. اب نزول قرآن کا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن یک بارگی بھی نازل ہوا ہے اور رفتہ رفتہ بھی نازل ہوا ہے. تدریجی نزول بھی قرآن کا ہے اور یک بارگی بھی قرآن مجید کا نزول ہے، جس کے دلائل تاریخی شواہد اور قرآنی آیات میں موجود ہیں. چنانچہ اگر نزول قرآن یک بارگی کو ہم دیکھتے ہیں تو خداوند عالم نے سورہ البقرہ میں ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. اس آیہ کریمہ میں خداوند عالم نے نزول قرآن کے مہینے کا تعین کر دیا. 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ جو ماہ رمضان کا مہینہ ہے، جسے شہر اللہ کہا جاتا ہے، جس میں نماز کے ساتھ روزہ جیسی عبادت بھی شامل ہے. اس کے لیے خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا. تو یہاں پر تو مہینے کا تعین ہو گیا، لیکن پھر قرآن مجید کے سورہ قدر میں ارشاد ہو رہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اسے قدر والی رات میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ قدر والی رات کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح، جس میں ملائکہ اور روح کا نزول ہوتا ہے. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اور یہ اپنے پروردگار کی اجازت سے نازل ہوتے ہیں. من کل امر، تمام احکام لے کر.
سلام سلامتی والی رات ہے، حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ صبح فجر نمودار ہو جائے۔ اس سورہ مبارکہ میں خداوند عالم نے نزول قرآن کا وقت معین کیا، اور وہ ہے شب قدر، قدر والی رات۔ مہینہ کون سا؟ ماہ رمضان۔ رات کون سی؟ قدر والی رات۔ اور یہ قدر والی رات کی عظمت کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے اپنے پروردگار کی اجازت سے، اور روح جو امر الہی لے کر آتے ہیں، اور یہ رات صبح فجر تک کے سلامتی ہی سلامتی ہے۔ تو اس سے نزول قرآن جو یکبارگی کی دلیل ملتی ہے کہ قرآن یکبارگی نازل ہوا۔ اب ظاہر کے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، مجھے بہت طولانی تقریر نہیں کرنا ہے قرآن کہاں نازل ہوا، تو اب اس کے لیے بھی قرآنی آیات موجود ہے۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ قرآن لوح محفوظ میں ہے، یہ قرآن کریم چھپی ہوئی کتاب میں ہے، یہ قرآن مجید کے سلسلے میں دوسری آیات ہے۔ ظاہر کہ مجھے اب اس سے زیادہ تفصیلات میں نہیں جانا ہے۔ تو یکبارگی جو قرآن نازل ہوا بیت المعمور، لوح محفوظ، اور لوح محفوظ کے بعد اب یہ تدریجی قرآن کا نزول ہے۔ دھیرے دھیرے جبرائیل امین پیغمبر کی خدمت میں آتے رہے، اب آپ یہ آیت پڑھیں، اب آپ اس سورے کی تلاوت کریں، کبھی سفر میں، کبھی حضر میں، کبھی میدان جنگ میں، کبھی مسجد میں، کبھی گھر میں، یہ مختلف مواقع پر نزول قرآن ہوتا رہا۔ اس کو کہتے ہیں تدریجی، اور اس کا جو پیریڈ ہے وہ مکے کی پیغمبر کی زندگی 13 سالہ، 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت بعثت پیغمبر کی ہے، 13 سال مکے کے، 10 سال مدینے کے، تو یہ 23 سال کا پیریڈ ہے نزول قرآن کا، جو تدریجی نزول قرآن کا پیریڈ ہے۔ دھیرے دھیرے قرآن کی آیتیں، قرآن کے سورے نازل ہوتے رہے، پیغمبر پڑھ کر سناتے رہے، تو یہ 23 سال میں قرآن تدریجی طور سے نازل ہوا۔ اب قرآن مجید مکمل ہوا، 114 سورے۔ خداوند عالم نے اعلان کیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّهُ لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، ذکر کو نازل کیا ہے، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پیغمبر کی بعثت 27 رجب ہے، پہلی وحی پیغمبر پہ نازل ہوئی غار حرا میں، سورہ اقرا کی ابتدائی آیتیں، اور اب پیغمبر کی عظمت اور پیغمبر کی سلسلے میں جو بعثت سے متعلق آیات ہیں وہ سورہ الجمعہ میں ہے۔ اس سے پہلے بھی سورہ البقرہ میں ہے، اللہ نے پیغمبر کی بعثت کا اور پیغمبر کی آمد کا اعلان کیا ہے، جناب ابراہیم کی دعا بھی ہے، اور پیغمبر نے مومنین کے درمیان جو نبی مبعوث کیا اس کا ذکر بھی ہے۔ ان آیاتوں کو میں چھوڑتا ہوا ایک آیت کی تلاوت کر رہا ہوں۔ سورہ الجمعہ ابتدائی آیات سے آغاز ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ملک القدوس العزیز الذی هو الذی بعث فی الامیین، وہ اللہ وہ ہے جس نے امیین میں ایک رسول مبعوث کیا، یتلو علیہم آیاتہ، جو تم پر آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، تمہارے نفسوں کو پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جبکہ تم اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ یہ ہے عظمت پیغمبر۔ اس نے اپنا تعارف پیغمبر کی بعثت کے ذریعے سے کروایا، اپنے صفات کو، اپنے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ هو الذی، وہ اللہ وہ ہے جس نے امیین میں ایک رسول مبعوث کیا ہے۔ اس رسول کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، آیات الہی کی تلاوت، ویزکیہم، تزکیہ نفس،
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور کتاب اور حکمت کی تعلیم۔ پیغمبر کو جاہل کہنے والوں، اپنی جہالت کو دیکھو، کیا کوئی ایسا بھی ٹیچر، ایسا پروفیسر بھی دیکھا گیا ہے کہ جو جاہل اور اس کو پروفیسر بنا دیا گیا ہو؟ پروفیسر ہمیشہ اسی کو معین کیا جاتا ہے، تقرر اسی انسان کا ہوتا ہے کہ جو علوم سے واقف ہو، اور جس سبجیکٹ کے لیے پروفیسر بنایا جا رہا ہے کم سے کم اس سبجیکٹ کے اوپر پوری عبور رکھتا ہو، پورا ڈاکٹریٹ، ایم اے، اس کے بعد پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہو، تب پروفیسر بنتا ہے۔ اور قرآن وہ عظیم کتاب جس کے لیے ارشاد ہو رہا ہے کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، نہیں ہے کوئی خشک، نہیں ہے کوئی تر جو اس روشن کتاب میں نہ ہو۔ تو جس پر ایسی عظیم کتاب نازل ہو رہی ہو، معاذ اللہ کیا وہ جاہل ہوگا؟ نہیں، پیغمبر کی ذات وہ ہے کہ جس کو اللہ نے براہ راست علم دیا ہے، جو پیغمبر نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ اللہ نے تعلیم کیا ہے، اور اللہ نے قرآن جیسی عظیم کتاب پیغمبر کی ذات پر نازل کی۔ تو پیغمبر کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے کے لیے آئے، صرف وہ قرآن کو رٹانے کے لیے نہیں آئے، قرآن کی تعلیم دینے کے لیے آئے۔ یتلو علیہم آیاتہ، تلاوت قرآن اور ہے، حفظ قرآن اور ہے، اور قرآن کا علم اور ہے۔ لہذا پیغمبر نے تلاوت بھی کی ہے اور قرآن کی تعلیم بھی دی ہے۔ اگر آپ آسمانی کتابوں پر نگاہ ڈالیں گے تو قرآن مجید میں ایک آیت ہمیں اشارہ کر رہی ہے کہ ہم نے کتاب امت کی زبان میں نازل کی، یعنی سابقی امتوں کی جو زبان تھی یا جس نبی کے اوپر کتاب نازل ہوتی تھی، وہ نبی جس امت میں تھا اور وہ امت جو زبان سے واقف تھی، اسی زبان میں وہ کتابیں سابق میں نازل ہوئیں۔ لیکن اللہ نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا، اور یہ عربی زبان جو عرب کی ہے، لیکن اس کی افادیت یہ ہے کہ جو اب صرف عرب کی زبان نہیں ہے بلکہ عالمی زبان ہے۔ ہر ملک، ہر روئے زمین پر ہر انسان اس قرآن کی تلاوت کرتا ہے عربی میں، اور کم سے کم نماز کی حالت میں جو سورے واجب ہے پڑھنے کے لیے، ظاہر ہے کہ وہ پھر ترجمے سے کام نہیں چلے گا، وہ عربی میں تلاوت کرنا ہوگی، عربی میں قرآن کو پڑھنا ہوگا۔ واجب کی حد تک چند سورے تو ہر انسان، ہر مسلمان کو یاد کرنا ہوتے ہیں، لیکن قرآن عربی زبان میں ہے، لہذا ضرورت پڑتی ہے کہ ہم اس میں اپنی زبان کا سہارا لیں، اس کے لیے ہمیں ترجمے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو الحمدللہ دنیا کی کوئی ایسی زبان نہیں ہوگی جس میں قرآن کا ترجمہ نہ ہو چکا ہو۔ قرآن کا ترجمہ مختلف زبانوں میں پایا جاتا ہے۔ ہمارے ہندوستان میں ظاہر کہ اردو زبان ہے، ہندی زبان ہے، انگریزی بھی بولی جاتی ہے، تو یہاں پر انگریزی میں بھی قرآن شائع ہوئے ہیں، اردو میں بھی ہمارے علماء نے ترجمے کیے ہیں، اور ہندی میں بھی کام ہوا ہے۔ میں اس سے پہلے کسی تقریر میں عرض کر چکا ہوں کہ ہندوستان میں سب سے پہلے قرآن کا ترجمہ جو ہندی رسم الخط میں ہوا، ہندی میں ہوا، وہ ایک ہندو نے کیا، اوستھی جی، لکھنؤ کے رہنے والے ہیں، انہوں نے سب سے پہلا ہندی میں ترجمہ کیا اوستھی جی نے، اور وہ چھپا، علماء کے تائید ان کو حاصل تھی، علماء نے تصدیق کی اس کی، اور اس کے بعد پھر ہمارے برادران اہل سنت نے ہندی میں قرآن مجید شائع کیے۔ لیکن شیعوں میں ہندی میں قرآن مجید نہیں چھپا تھا، لہذا ہمارا ادارہ عباس بک ایجنسی جو لکھنؤ کی سرزمین پر ہے، اس نے اس بیڑے کو اٹھایا، اور سب سے پہلے جناب علی امام صاحب زیدی جرگاوی، ان سے میں نے اس خدمت کو کروایا، اس کام کو انجام دلوایا، اور جو اب ہمارے درمیان نہیں ہے، خدا عالم ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے بیٹوں کو نیک صالح توفیق عنایت فرمائے۔ انہوں نے بے لوث
اس کام کو انجام دینا شروع کیا. ہاتھ سے آیات قرآنی کے ترجمے کو لکھا ہندی میں، اردو سے ہندی رسم الخط میں، اور اس کے بعد میں نے اس کو شائع کیا. تقریباً اچھا خاصا وقت لگا، لیکن ایک طرف میں نے اوریجنل عربی رکھی، ایک طرف اس کا ترجمہ رکھا، اور اس کے بعد حاشیہ رکھا. تو یہ سب سے پہلا کام مولانا فرمان علی صاحب کا ترجمہ اردو کا جو تھا اس کو میں نے ہندی رسم الخط میں چھاپا. اب یہاں پر مومنین کی طرف سے یہ فرمائش آنے لگی اور بہت زیادہ زور دیا جانے لگا کہ آپ نے جو ہندی میں قرآن چھاپا ہے یہ صرف ترجمے کی حد تک کہ اگر کوئی ہندی عربی جانتا ہی نہیں ہے تو وہ کیسے قرآن مجید کی تلاوت کرے گا، ترجمہ یعنی تلاوت کرے گا، قرآن کو پڑھے گا. تو میں نے کہا بھائی کلام الہی عربی میں ہے، آپ عربی سیکھ لیں، بہت مشکل کام نہیں ہے. ہمارے بچپنے میں ایک بغدادی قاعدہ جو 16 صفحات پر مشتمل ہوتا ہے، اس وقت تقریباً 6 روپے کا ملتا ہے. اس بغدادی قاعدے کو اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کو قرآن پڑھنا آ جائے گا، تلاوت کرنا آ جائے گی. مائیں بچوں کو گھر میں اسی سے ابتدا کراتی ہیں، بسم اللہ کراتی ہیں، اور جہاں قاعدہ ختم کیا پارے ہم اور پارے اماں کے بعد اس کے بعد قرآن پڑھنے لگتے ہیں. لہٰذا یہ بہت آسان کام ہے. اور رہا یہ کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے کہ ترجمہ کروایا ہے، اور ہندی رسم الخط میں ترجمہ لکھا ہے، عربی کو نہیں لکھا. اور ہمارے سامنے لکھوایا جا سکتا تھا اور دوسرے لوگوں نے کیا بھی یہ کام، لیکن ہمارے سامنے کچھ مسائل تھے، اس کے پیش نظر میں نے اس کو نہیں کروایا تھا. کیونکہ آپ جانتے ہیں، صاحبان علم اس سے واقف ہیں کہ جو ہمارے عربی کے الفابیٹ ہیں، جو عربی کے حروف تہجی ہیں وہ، اور جو ہندی میں حروف ہیں ان میں جو ہے وہ کافی فرق ہے. عربی میں کچھ حروف ہیں جس کو مشتبہ صوت حروف کہا جاتا ہے، یعنی جن کی آوازیں ایک دوسرے سے ملتی ہوئی ہیں، لہذا ان میں فرق کرنا یہ واجب ہے. مثلا سین، سے، سواد، دو چشمی ہے پیٹ والا، رال، زے، رواد، روئے، ہے نا، حمزہ، الف، سواد، سے، سین. اب یہ جو حروف 28 حروف میں جو یہ مشتبہ صوت حروف ہیں ان میں فرق کرنا یہ واجب ہے. اگر آپ ان کے حروف میں فرق نہیں کریں گے تو معنی میں فرق ہو جائے گا. اب میں مثال دے دوں جو برابر دی جاتی رہتی ہے. ہمارے کیا درود ہے محمد وآل محمد علیہ السلام پر، کیا کہا جاتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو اب یہ محمد وآل محمد پر جو صلوات پڑھی جا رہی ہے اس میں صلی یہ سواد سے ہے، سواد. اب یہ سواد ہے، یہاں پہ اگر سین کا آپ مخرج ادا کریں گے تو معنی میں زمین و آسمان کا فرق ہو جائے گا. سواد سے جب صلی آئے گا تو یہ آئے گا کہ اللہ اپنی رحمت نازل فرما، اور جب یہی صلی جو ہے سین سے نکلے گا تو اس کے معنی ہوں گے تلوار کھینچ، یعنی دعا بد دعا میں بدل جائے گی. تو یہ ہے حروف کی ادائیگی. عربی حروف کا جو اسٹائل ہے، جب تک کہ آپ اس کی ادائیگی اس اسٹائل میں نہیں کریں گے اس وقت تک کہ صحیح معنی نہیں ہوں گے. تو لہذا میں نے کہا کہ اگر میں ہندی رسم الخط میں عربی کو لکھوں تو سب سے بڑی دقت یہ آتی ہے کہ ہندی کے دامن کو ہوتا ہے اس میں اتنے حروف نہیں ہے. مثلا جیم اب زا لکھنا ہے تو اب عربی میں تو زے، ضاد، زوئے، ذال، اور جب ہم ہندی میں دیکھتے ہیں تو جا ہے اور جا کے نیچے بندی لگا دیے وہ اذا بن جائے گا. تو عربی میں 4 حرف ہیں اور ہندی میں ایک ہی حرف ہے، صرف نقطوں سے کام چلتا ہے. ہا تو اب ظاہر ہے کہ ہا ہندی میں ہے، اس 2 ہے جو ہیں عربی میں، ایک پیٹ والا ہے ہائے اتی اور ایک 2 چشمی ہے والا. ان دونوں کی آوازیں الگ ہیں، ان کا مخرج الگ ہے. جو قواعد تجوید سے واقف ہے وہ حضرات جانتے ہیں، لیکن ہندی میں ہاں ہے. اب ظاہر ہے کہ آپ لاگ اس کو
बनाए, लेकिन नहीं, जो लोग आदी हैं उन हरूफ को अदा करने के वो उसी स्टाइल में पढ़ेंगे, यानी कुरान सही नहीं पढ़ा जा सकता, गलत पढ़ा जाएगा। तो ये मिसालें हैं, सीन, स्वाद, से। तो अब हिंदी में जब हम जाएंगे तो सिर्फ सा नज़र आएगा। मालूम है कि अरबी में सीन अलग है, स्वाद अलग है, से अलग है, और हिंदी में सिर्फ सा है। तो जब ये मखरज अल्फ़ाबेट जो है, हरूफ ताजी जो है अरबी में ज़्यादा है, उसके एतबार से हिंदी में नहीं है, तो अब हिंदी में हिंदी रस्मुल ख़त में अगर हम कुरान मजीद को लिखवाते हैं तो सबसे बड़ा जो फ़र्क आएगा वो स्टाइल में, अदायगी में आएगा। इसलिए मैंने इस काम को नहीं किया था। और बहरहाल मौलाना अमीर हैदर साहब क़िबला से मैंने गुजारिश की थी कि भाई आवाम की डिमांड है तो आप जो दूसरे हज़रात ने काम किया है उसी नक्शे कदम पर चलते हुए करें, जितना भी लोग उसको इस्तेमाल करेंगे। लिहाजा मौलाना अमीर हैदर साहब से कहा था, गुजारिश की थी, लेकिन बहरहाल जो अभी तक पाए तकमील तक नहीं पहुंचा और मुझे अभी तक नहीं मिला और उसको मैं नहीं शाया कर सका हूँ। हिंदी वालों से मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, लेकिन अब हिंदी तर्जमे में इजाफ़ा हो रहा है। और ये मैंने आज तकरीर इसीलिए रखी है कि ये कुरान मजीद जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ये आज 27 रजब अल-मुरज्जब के बेहतरीन खुशी के मौके पर जो बेसत रसूल का दिन है, पहली वही का दिन है, मैं फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि हमारा इदारा अब्बास बुक एजेंसी लखनऊ की सरजमीन पर ये दूसरा कुरान मजीद हिंदी में शाया कर रहा है। पहला कुरान मैंने मौलाना फरमान अली साहब का तर्जुमा शाया किया हिंदी में। अब ये मैं अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी आलल्लाहु मकामहू, जो करारी हैदरा इलाहाबाद के रहने वाले थे, जिनका मदरसा अनवारुल उलूम के नाम से चल रहा है, ये भी उसी अंदाज से है, लेकिन ये अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी साहब का तर्जुमा है। मैंने इसको तकरीबन 2 साल पहले अरबी में बड़े हरूफ में शाया किया था, जो बेहम्दुल्लाह दूसरा एडिशन हमारा अरबी में शाया हो चुका है, अच्छे बड़े हरूफ पे, रंगीन आर्ट पेपर पे। लेकिन अब ये हिंदी में जो मैं शाया मैंने किया हो, जिसका मैं आज ये इफ्तिताह कर रहा हूँ आपके सामने, ये मौलाना तस्दीक हुसैन साहब ज़ैदपुरी ने इस अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी साहब के उर्दू तर्जमे को हिंदी रस्मुल ख़त में तहरीर किया है। ये काम भी बहुत दिनों से चल रहा था। गुज़श्ता साल 2021 में मैंने इसका ऐलान भी कर दिया था, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से ये मंजर आम पर नहीं आ सका। टेक्निकल प्रॉब्लम थी किताबत वगैरह की, लिहाजा हमें उसको ठीक करना पड़ा और फिर से उसकी तरतीब बदलना पड़ी। लिहाजा तरतीब में और सेटिंग में वक्त लगा, 1 साल तकरीबन हो गया, और ऐलान के बाद में 1 साल के बाद इसको मैंने शाया किया है। इसमें मैंने ये रखा ये है कि ये अंदर का इनर पेज है, ये ऊपर टाइटल पेज आपने देखा, ये टाइटल पेज आपके सामने है कुरान मजीद का, और उसके बाद फिर ये अंदर इनर पेज है रंगीन, ये इनर पेज है। इसके बाद फिर मैंने इसमें अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी साहब अलल्लाहु मकामो पहले अपना गुफ्तार नाशिर के का एक मजमून रखा है, फिर कुछ अपनी, फिर मैंने ये अपनी बात अल्लामा सैयद हैदर जवादी साहब, ये अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी साहब के जो फ़र्जंद हैं और अनवारुल उलूम को देख रहे हैं, उन्हीं की सरपरस्ती में चल रहा है, ये उनकी तहरीर को मैंने इसमें शाया किया है। और इसके बाद फिर ख़ुद कुछ अपनी बात के उन्वान से अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी साहब के कलम से जो उनका मजमून शाया हुआ था अरबी कुरान में, उसको भी मैंने हिंदी में रखा है। और ये एक बेहतरीन चीज़ ये है कि इसके अंदर जो हज़रात अरबी में तिलावत करना चाहेंगे उनके लिए भी बहुत उम्दा काम ये हुआ है कि ये बड़े हरूफ में मैंने अरबी को एक सफ़े के ऊपर अरबी रखी है और दूसरे सफ़े के ऊपर अरबी का तर्जुमा और उसके नीचे हाशिया।
اسی طرح سے یہ پورا قرآن ہے جو میں نے ہندی رسم الخط میں شائع کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہمارے دوست و احباب کی یہ فرمائش تھی کہ بھائی قرآن معیاری ہونا چاہیے، لہذا میں نے اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں برتی ہے۔ وقت ضرور لگائے لیکن کوشش یہ کی ہے کہ بہترین اور اچھے سے اچھا چھپے، لہذا اس وقت جو بہت عمدہ کاغذ ملتا ہے، ٹی اے کا کہلاتا ہے بلارپور کا، وہ میں نے اس میں استعمال کیا تاکہ اس کی لائف ہو، یہ کاغذ زیادہ دن تک کے چلے، اس کی محفوظ رہے۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ نے تو اپنے کلام کی حفاظت کا اعلان کیا ہی ہے، لیکن بہرحال مومنین کے ہاتھوں میں جب قرآن آئے تو وہ کاغذ کے لحاظ سے بھی تھوڑا مضبوط ہو تاکہ کافی دن تک کے مومنین اس کو استعمال کر سکیں، لہذا یہ میں نے کاغذ وغیرہ، طباعت، جلد وغیرہ یہ سب اچھی، آپ دیکھ رہے ہیں یہ کتنی ضخیم یہ قرآن مجید کی ضخامت میں اضافہ ہو گیا عربی کو لگا دینے سے، اور یہ تقریباً قرآن مجید جو ہے یہ آپ کے 1232 صفحات کے اوپر ہی مشتمل ہے۔ یہ پورا قرآن مجید جو ہے 1232 صفحات کے اوپر ہے، اور اس کا ہدیہ بھی میں نے زیادہ نہیں رکھا ہے، لاگت کے اعتبار ہی سے رکھا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں یوں بھی ہدیہ کم ہوتا ہے۔ صرف 400 روپے اس کا میں نے ہدیہ رکھا ہے اس وقت کی گرانی کے لحاظ سے، جبکہ کاغذ بہت مہنگا ہو چکا ہے، لہذا یہ قرآن کو میں نے شائع کیا ہے۔ جس نے ترجمہ کیا علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب نے عربی سے، پھر ہندی رسم الخط میں مولانا تصدیق حسین صاحب نے، اور جن حضرات نے بھی اس میں تعاون کیا ہے، درہم سخن نے اپنے وقت نکال کر کے، ان سب کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بارگاہ الہی میں اور بارگاہ محمد وآل محمد علیہ السلام میں دعا کرتا ہوں خداوند عالم اس خدمات کو قبول فرمائے۔